بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ہمیں فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی کی داستان سناتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر بے حد ظلم ڈھائے، بیٹوں کو قتل کر دیتے جبکہ بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر بار بار عذاب نازل کیے۔ کبھی طوفان آیا اور کھیتیاں تباہ ہو گئیں، کبھی ٹڈیوں کی صورت میں عذاب آیا اور سب فصلیں کھا گیا، کبھی جوئیں اور مینڈک پھیل گئے اور کبھی پانی خون میں بدل گیا۔ لیکن افسوس، جب بھی عذاب آتا تو بنی اسرائیل کے لوگ توبہ کا وعدہ کرتے اور عذاب ہٹتے ہی پھر سرکشی کرتے۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ الاعراف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: پس ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک اور خون واضح نشانیوں کے طور پر بھیجے، مگر وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ مجرم ہی تھے۔ جب ان پر عذاب آتا تو کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو جس کا تم پر وعدہ ہے۔ اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہیں کریں گے۔ پھر جب ہم نے ان پر سے عذاب ایک وقت کے لیے ہٹا دیا، وہ پھر اپنے وعدے توڑ ڈالتے۔ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا دے، تکبر کرے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے تو اللہ کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اچانک ایک بڑا بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر زوردار بارش ہوئی اور طوفان آ گیا۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ پانی اس قدر تھا کہ جو بھی اس میں بیٹھتا ہلاک ہو جاتا، یہاں تک کہ ان کے کھیت اور باغات بھی پانی میں تباہ ہو گئے۔ یعنی وہ 7 دن تک عذاب میں گرفتار رہے۔ یہاں بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے مکانات تھے، مگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان کے گھروں میں پانی نہ تھا، مگر برابر میں فرعونیوں کے گھر تھے اور وہ اس عذاب میں مکمل طور پر گرفتار تھے۔ ان لوگوں میں اس عذاب کو سہنے کی طاقت نہ تھی۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر دعا کرنے کے لیے کہا کہ اگر ہم اس مصیبت سے رہا ہو جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ طوفان ٹل گیا اور ہر طرف سبزہ ہو گیا اور پھلوں کے درخت بھی اگائے۔ فرعونی یہ سب دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنا وعدہ توڑ ڈالا اور ایمان نہ لائے، پھر سرکشی کی اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ 1 مہینے بعد اللہ پاک نے اس قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی صورت میں بھیج دیا۔ اب ٹڈیاں گرو در گرو آئیں، باغات کو کھانے کے بعد مکانات کی لکڑیوں کو بھی کھا گئیں۔ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے، ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے مومنین اس مشکل میں ہرگز گرفتار نہ ہوئے۔ ان کے باغات بھی ہرے بھرے تھے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزرا۔ اب فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آوازاری کرنے لگے کہ وہ بنی اسرائیل کو تنگ نہیں کریں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی آ گئی۔ انہوں نے فرعونیوں کے لیے دعا فرمائی۔ ان ٹڈیوں کے بعد وہ پھر سے چین سے رہنے لگے اور دوسری دفعہ بھی سرکشی اور نافرمانی شروع کر دی۔ تیسرا عذاب یہ تھا کہ تمام اناجوں اور غلوں کو گھن لگ گیا، جو تمام غلوں اور پھلوں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو تیار فصلوں کو نگل گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس گیا، ان کی داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر یہاں تک کہ چہروں کو کاٹ کر چیچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے برتنوں میں گھس گئے
یہ لوگ نہ کھا سکتے نہ پی سکتے تھے۔ زندگی گزارنا نہایت ہی دشوار ہو گیا۔ ایک ہفتہ تکلیف میں گزرا اور بلبلا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کی درخواست کی۔ ان لوگوں کی بے قراری اور آوازاری دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیے اور پھر عافیت کی دعا فرمائی۔ لہٰذا عذاب رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں کے دل اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے یہ عہد دوبارہ توڑ ڈالا۔ پھر وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے۔ ابھی 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ دوبارہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ عذاب مینڈک کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے۔ اس قدر ان کی تعداد تھی کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا تھا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو ان کے منہ میں گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ یہ لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر دعا فرمانے کو کہا اور ایمان لانے کا پھر سے عہد کیا۔ پھر سرکشی کی اور پھر ظلم ڈھائے، اور یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا تو 5واں عذاب آ گیا۔ 5واں عذاب خون کا تھا۔ پھر اچانک خون کا عذاب آیا۔ ہر قسم کے پانی میں خون ہی خون تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی اور جادوگری ہے۔ جو مومنین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کے پانی، کنوؤں اور نہروں میں خون کا ایک چھینٹا تک نہ تھا۔ فرعونی پانی پیتے تو خون ہی خون ان کے حلق سے گزرنے لگتا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے تو وہ صاف و شفاف ہوتا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل جہاں سے پانی پیتے ہیں ہم بھی وہاں سے پانی پئیں گے۔ لہٰذا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب فرعونی بھی وہاں سے پانی پینے لگتے تو یہ پانی خون بن جاتا۔ بالآخر فرعونیوں کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر سب کے سب تباہ ہو گئے، اور ان کی لاشیں عبرت کے طور پر باقی رہ گئیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ سب کو یہ پیغام ملے کہ اللہ کے عذاب سے صرف ایمان ہی بچا سکتا ہے۔